العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 136 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر الامر بالشیء فصل فی حسن المامور به. الامر بالشیء يدل على حسن المامور به اذا كان الامر حکیما لان الامر لبیان ان المامور به مما ينبغي ان يوجد فاقتضى ذلك حسنه. ثم المامور به في حق الحسن نوعان: حسن بنفسه وحسن لغيره. فالحسن بنفسه مثل الإيمان بالله تعالى وشكر المنعم والصدق والعدل والصلاة ونحوها من العبادات الخالصة. فحكم هذا النوع أنه إذا وجب على العبد أداؤه لا يسقط إلا بالأداء، وهذا فيما لا يحتمل السقوط مثل الإيمان بالله تعالى. وأما ما يحتمل السقوط فهو يسقط بالأداء أو بإسقاط الآمر. وعلى هذا قلنا إذا وجبت الصلاة في أول الوقت سقط الواجب بالأداء أو باعتراض الجنون والحيض والنفاس في آخر الوقت باعتبار أن الشرع أسقطها عنه عند هذه العوارض، ولا يسقط بضيق الوقت وعدم الماء واللباس ونحوه. عزیز طلبہ، اس فصل میں صاحب کتاب نے مامور بھی کی حسن کے اعتبار سے دو قسمیں اور ان کے احکام ذکر فرمائے ہیں. چنانچہ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ جب کسی چیز کا حکم کرنے والا حکیم یعنی خوبیوں والا ہو اور بے عیب ہو تو اس کا حکم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فعل مامور بھی ضرور خوبیوں والا ہے. وہ مامور بھی معیوب اور برا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے عیب اور خوبیوں والا عامر کسی معیوب اور بری چیز کا حکم نہیں کرتا. جب مامور بھی کا امر اس مامور بھی کے حسن پر دلالت کرتا ہے تو امر اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ مامور بھی کا پایا جانا مناسب ہے اور اس کا چھوڑنا غیر مناسب، کیونکہ اس مامور بھی کا عامر حسن اور خوبیوں والا ہے. پس عامر کے خوبیوں والے ہونے کے معنی نے اس مامور بھی کے حسن کا تقاضا کیا ہے. لہذا عامر کے خوبیوں والے ہونے کے معنی نے اس مامور بھی کے حسن کا تقاضا کیا ہے. پھر حسن معنی کے اعتبار سے مامور بھی کی دو قسمیں ہیں: مامور بھی حسن بنفسہ، مامور بھی حسن لغیرہ. نمبر 1، حسن بنفسہ اس مامور بھی کو کہا جاتا ہے کہ حسن اور خوبی کا معنی اس کی ذات میں پایا جاتا ہو. حسن لغیرہ اس مامور بھی کو کہا جاتا ہے کہ حسن اور خوبی کا معنی اس مامور بھی کی ذات میں نہیں پایا جاتا، بلکہ غیر کے حسن کی وجہ سے اس میں بھی حسن کا معنی آ گیا ہے. حسن بنفسہ کی مثال جیسے اللہ کی ذات پر ایمان لانا، منعم کا شکر کرنا، سچ بولنا، عدل اور برابری کرنا، نماز پڑھنا، اور دوسری وہ عبادتیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جاتی ہے جیسے روزہ، حج وغیرہ. یہ ساری چیزیں مامور بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا امر فرمایا ہے اور حسن کا معنی ان کی ذات میں پایا جاتا ہے. حسن لغیرہ کی مثال جیسے جہاد یعنی قتال کرنا مامور بھی ہے اور اس میں حسن کا معنی غیر کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ غیر کفار کے شر کو دفع کرنا اور اعلاء کلمت اللہ ہے. اور یہ دونوں چیزیں حسن اور خوبی والی ہے. ان کی خوبی کی وجہ سے قتال میں بھی حسن اور خوبی پیدا ہو گئی ہے.
ورنہ قتال فی نفس ہی کوئی خوبی والی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں شہروں کی بربادی اور آدمیوں کا خون بہانا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، فحکم ھذا النوع سے صاحب کتاب حسن بنفسہ کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے تقسیم کا عنوان تو اختیار نہیں کیا، البتہ جو تفصیل ذکر کی ہے اس سے دو قسمیں سمجھ میں آتی ہے۔ نمبر 1، مامور بھی حسن بنفسہ کی پہلی قسم یہ ہے کہ بندے پر جب اس کا ادا کرنا واجب ہو تو اس کے ساکت ہونے کا احتمال نہیں ہوتا۔ وہ مامور بھی صرف ادا کرنے کے ساتھ ہی ساکت ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر دل سے ایمان لانا یعنی تصدیق قلبی بندے کے ذمے سے کسی وقت بھی ساکت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مامور بھی حسن بنفسہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ عامر کے ساکت کرنے سے یا اس کو ادا کرنے سے بندے کے ذمے سے ساکت ہو جاتی ہے، جیسے ایمان کا اقرار باللسان کرنا۔ جب بندہ ایمان کا اقرار باللسان کر لیتا ہے تو وہ بندے کے ذمے سے ساکت ہو جاتا ہے یا عامر کے ساکت کرنے سے ساکت ہو جاتا ہے۔ عامر یعنی اللہ تعالیٰ نے اقرا اور مجبوری کے وقت اس کو خود ساکت کر دیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اقرا و زبردستی کے وقت کلمہ کفر زبان سے کہہ دے بشرطے کہ اس کے دل میں تصدیق قلبی موجود ہو تو اس سے کافر نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر زبردستی کی گئی ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اس پر نہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور نہ اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ یہ آیت کریمہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے کفار کے اقرار اور زبردستی کرنے پر کلمہ کفر صرف زبان سے کہہ دیا لیکن دل پر مطمئن تھا۔ معلوم ہوا کہ اقرار کی حالت میں خود اللہ تعالیٰ نے اقرار باللسان کو ساکت کر دیا۔ وعلی ھذا قلنا، مامور بھی حسن بنفسہ کی جو قسم سکوت کا احتمال رکھتی ہے، بندے کے ذمے وہ مامور بھی یا تو ادا کرنے سے ساکت ہوگا یا عامر کے ساکت کرنے سے ساکت ہوگا۔ اس اصول پر صاحب کتاب نے اس عبارت میں دو مسئلے متفرق کر کے بتلائے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت مثلا شروع ہوا تو ایک آدمی پر ظہر کی نماز واجب ہوئی، اس آدمی نے اول وقت میں ہی ظہر کی نماز ادا کر لی تو ادا کرنے سے وجوب اس کے ذمے سے ساکت ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اول وقت میں نماز ادا نہیں کی اور ظہر کے آخری وقت میں اس پر جنون طاری ہو گیا اور اس وجہ سے وہ کئی دن تک پاگل رہا تو اس کے ذمے سے نماز کا وجوب ساکت ہو جائے گا، کیونکہ جنون کی وجہ سے خود شارع نے اس کے ذمے سے وجوب ساکت کر دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ، ظہر کا وقت شروع ہوا تو عورت پر نماز ظہر واجب ہوئی، اس عورت نے اول وقت میں ہی نماز پڑھ لی تو نماز پڑھ لینے سے اس کے ذمے سے وجوب ساکت ہو جائے گا۔ لیکن اس نے اول وقت میں ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور ظہر کے آخری وقت میں اس کو حیض آ گیا یا حاملہ تھی، اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو نماز کا وجوب اس کے ذمے سے ساکت ہو جائے گا، کیونکہ خود شریعت نے حیض و نفاس کی وجہ سے نماز عورت کے ذمے سے ساکت کر دی ہے۔ وَلَا يَسْقُطُ بِضِيقِ الْوَقْتِ وَعَدَمِ الْمَاءِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِهِ سے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نماز کا وجوب بندے کے ذمے سے وقت کی تنگی، پانی اور لباس وغیرہ کے نہ ہونے سے ساکت نہیں ہوگا۔ وقت کی تنگی سے اس لیے ساکت نہیں ہوگا کہ اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ اس میں فرض کی 4 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے اس کا بدل قضا کی صورت میں رکھا ہے۔ وقت کے بعد قضا کر لے یا نماز کے وقت میں بندے کو پانی نہیں ملا تو بھی وجوب ساکت نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے پانی کا بدل تیمم رکھا ہے، تیمم کر کے نماز کا واجب ادا کر لے۔ یا نماز کے وقت میں بندے کو سطر چھپانے کے لیے کپڑے میسر نہیں آئے تو بھی نماز کا وجوب ساکت نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے اس کا بدل رکھا ہے کہ نماز بیٹھ کر پڑھ لے اور رکوع و سجدہ اشارے کے ساتھ ادا کر لے۔ وَنَحْوِهِ
یا اس طرح کا کوئی اور عذر پیش آ گیا تو بھی عجب ساکت نہیں ہوگا، جیسے کوئی آدمی صحرا یا جنگل میں ہے، وہاں قبلہ معلوم نہیں ہے تو بھی عجب ساکت نہیں ہوگا، اس لیے کہ عامر کی طرف سے اس کا بدل تحری موجود ہے، تحری کر کے نماز پڑھ لے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، یہ فصل مامور بھی کے حسن کے بیان میں۔ الامر بالشیء، کسی چیز کا حکم کرنا مامور بھی کے حسن پر دلالت کرتا ہے، جبکہ حکم دینے والا آمیر حکیم ہو، اس لیے کہ امر اس بات کے بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ مامور بھی کا پایا جانا مناسب ہے۔ تو فاقتضی ذالک، آمیر کے امر نے مامور بھی کے حسن کا تقاضا کیا۔ الامر بالشیء، کسی چیز کا حکم کرنا، یدل علی حسن المامور بھی، مامور بھی کے حسن پر دلالت کرتا ہے، جبکہ حکم دینے والا حکیم ہو، بشرطے کہ حکم دینے والا حکیم ہو، اس لیے کہ امر اس بات کے بیان کے لیے آتا ہے کہ مامور بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کا پایا جانا مناسب ہے۔ فاقتضی ذالک، تو عامر کے امر نے مامور بھی کے حسن کا تقاضا کیا۔ ثم المامور بھی فی حق الحسن، پھر مامور بھی کی حسن کے اعتبار سے نوعان، دو قسم ہے۔ نمبر ایک حسن بنفسہ، نمبر دو حسن لغیرہ۔ چنانچہ حسن بنفسہ، اس کی مثال الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، منعم کا شکر ادا کرنا، سچ بولنا، انصاف کرنا، نماز اور اس کی جیسی دیگر عبادات خالصہ۔ فحکم ھذا النوع، حسن بنفسہ کا حکم یہ ہے کہ جب بندے پر اس کا ادا کرنا واجب ہو گیا تو وہ ادا ہی سے ساکت ہوگی، اور یہ حکم ان صورتوں میں ہے، ان چیزوں کا ہے جو سکوت کا احتمال نہ رکھتی ہو، اور یہ حکم ان چیزوں کا ہے جو مکلف سے سکوت کا احتمال نہ رکھتی ہو، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور نماز پڑھنا۔ وَأَمَّا مَا يَحْتَمِلُ السُّكُوتَ، اور بہرحال وہ جو سکوت کا احتمال رکھتے ہیں تو وہ یا تو ادا سے ساکت ہوگی یا عامر کے ساکت کرنے سے ساکت ہوگی۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اس اصول پر ہم نے کہا، اذا وجبت الصلاۃ فی اول الوقت، جب نماز اول وقت میں واجب ہوئی تو واجب ادا سے ہی ساکت ہوگا۔ او باعتراض الجنون والحیض والنفاس فی آخر الوقت، یا آخری وقت میں جنون، حیض اور نفاس، یا آخری وقت میں جنون پیش آ جائے یا حیض آ جائے اور نفاس آ جائے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اس اصول پر ہم نے کہا جب نماز اول وقت میں واجب ہوئی تو ادا سے ہی ساکت ہوگا، واجب ساکت ہوگا، یا جنون کے پیش آنے سے، حیض اور نفاس کے پیش آنے سے آخری وقت میں، بِاعْتِبَارِ أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَهَا عَنْهُ عِنْدَ هَذِهِ الْعَوَارِضِ، اس وجہ سے کہ شریعت نے نماز کو مکلف سے ان عوارض کے وقت ساکت کر دیا۔ وَلَا يَسْقُطُ بِضِيقِ الْوَقْتِ وَعَدَمِ الْمَاءِ وَاللِّبَاسِ وَنَحْوِهِ، اور واجب ساکت نہیں ہوگا وقت کے تنگ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، لباس نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.